السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ضروری چیزیں جو انسان کو اس دنیا میں عجیب شکل اختیار کرتی نظر آتی ہیں، اس کا تو کچھ شمار ہی نہیں ہے۔ تجربات نئے ہوتے رہتے ہیں، نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات نوجوانوں کو ضرور الجھاتی ہوگی، یہ نرنگی زمانہ کہلاتی ہے، یہ نرنگی دنیا کہتے ہیں۔ دونوں سے مطلب تقریباً ایک ہی نکلتا ہے۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ ایک جگہ بالکل چٹیل میدان ہے، خشک ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، کوششوں کے باوجود بھی وہاں سبزہ دیکھنے کو نہیں آتا، اور کہیں ایسا ہے کہ سرسبز لہلہاتے پیڑ ہیں، باغات ہیں، سبزے ہیں، ہر قسم کی خوبصورتی زمین کو ہرا بھرا کیے ہوئے ہے، تو اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خوب رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا۔ بعض جگہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ لوگ بڑے عیش و آرام میں ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کے اس حیثیت میں، جو ان کو حیثیت حاصل ہے کہ وہ خوشحال ہیں، اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو پسا ہوا ہے، جو طریقے سے اپنے زندگی کے ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آ گئی، بات وہیں کی وہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر حالت کی طرف نہیں لے جا سکے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص جوان العمری میں ایک دو بچوں کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ بچے اپنے ماں کی گود میں پلتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ جب سب سے بڑے بچے کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے باپ کی طرح سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر آپ کو واقعات نظر آتے ہیں۔ اس کی جو مصلحت ہے وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسے اندوہناک واقعات بھی اور دل کو توڑنے والے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے پہلی بات جو انسان کو کہی جاتی ہے، بزرگوں کے تجربات سے بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی صبر کرو۔ صبر آپ سمجھتے ہیں، سب اردو جانتے ہیں۔ صبر کرو اور اچھائی کے لیے کوشش کرتے رہو۔
مایوس مت ہو۔ مایوسی ہمیشہ آدمی کو تباہیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ مایوسی آدمی کے ہاتھ پیروں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ پھر کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا اور آئندہ کی ترقی میں وہ اپنے لیے صفر لکھوا لیتا ہے۔ یہ آپ بالکل تجربات میں دیکھیں گے کہ بعض لوگ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں ہی ان کی زندگی کا آخر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے چلن ہے۔ تو نوجوانوں، آپ کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے، آپ نے بھی انہی چیزوں سے واسطہ پڑھنا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی حادثے سے، کسی واقعے سے جس کی وجہ سے زندگی پر اثر پڑا، اس کی روش پہ اثر پڑا، تھوڑی دیر کے لیے واقعات ٹھہر گئے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو توڑ کر بیٹھ جائیں، مایوسی لاد دیں، نہیں۔ اس دنیا میں وہی لوگ کام کرتے ہیں جو کہ اپنا حوصلہ نہیں ہارتے۔ حوصلے کو زندہ رکھنا ہے۔ جیسے کوئی واقعہ پیش آئے، کہے اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ شعر بہت ہی زیادہ بہتر نظر آیا مجھے آپ لوگوں کو بتانے میں۔ ایسے حالات میں آپ لوگ جو ہیں اپنی طبیعتوں میں مایوسی کے علاوہ ساری اچھی باتیں پیدا کریں۔ یہ نہیں ملا تو انشاءاللہ آگے کچھ اور ملے گا، وہ نہیں ملا تو کچھ آگے اور ملے گا۔ یہ جو امید ہے نا یہ بھی انسان کو انسان رکھتی ہے اور انسانیت کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ جب بار بار کی ناکامیوں کے بعد میں آدمی کہیں نگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے تو پھر ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن بس ایک ناکامی کے بعد آگے بڑھ جائیں، ادھر کوشش کریں، بہتر کوشش کریں، یہ خیال کریں کہ ہمارے عمل میں کیا کمی تھی، کیا کمی ہے، کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو، تھوڑا تھوڑا کرنے سے ہی کام آگے بڑھتا ہے، ایک دم محل تیار نہیں ہو جاتا، ایک دم عمارت نہیں بن جاتی۔ تو ہماری کوششوں کی پہلے بنیادیں رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد میں اعمال کی اس پہ بلاک اینٹیں رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح وہ عمارت بننا شروع ہوتی ہے، ایک ایک بلاک، ایک ایک بلاک۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے منزل کی دیوار، منزل کی نشانی سامنے آ جاتی ہے اور ہم چل پڑتے ہیں۔ ایک لفظ جو ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جہاز نے ٹیک آف کر لیا۔ جہاز ٹیک آف کیسے کرتا ہے؟ پہلے دوڑتا ہے رن وے پر، ہوائی جہاز رن وے پہ دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے جب اس میں اسپیڈ ایک دم ایسی بن جاتی ہے جس سے وہ اوپر اٹھ سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ٹیک آف، یعنی اب وہ منزل کی طرف چل نکلا، یعنی ہوا میں اڑنے کے لائق ہو گیا۔ تو یہ زندگی میں ٹیک آف کا مرحلہ کافی کوششوں کے بعد آتا ہے، ایک دم نہیں مل جاتا۔ آپ یہ سوچیں بس فوراً ہی سب کچھ حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے بندو کباب والے کا نام تو سنا ہوگا کراچی میں۔ جب ہم جوان تھے اس وقت وہ بندر روڈ کے اوپر ایک ٹھیلا لگاتا تھا، اور اس ٹھیلے پہ وہ اتنی
جہاں پیشانی سے کام کرتا تھا کہ رات کے 12 بجے تک، مگر ماحول تو اس کا اچھا ہوتا تھا، کباب اس کے بہت اچھے ہوتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ مشہور ہو گیا اور دور دور سے لوگ اس کے کباب کھانے کے لیے آنے لگے۔ دیکھے اسی ٹھیلے سے اس نے ترقی کی اور پھر وہ بندو کباب والا پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا۔ آج اس کی جگہ جگہ شاخیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے اسٹوڈنٹ بریانی کا نام سنا ہوگا۔ کراچی میں اسٹوڈنٹ بریانی، ایک شخص پریشان ہو گیا تھا، اس نے کچھ نہ سوچا، اس نے کہا چلو یار بریانی بناؤ۔ یہ بچے جو نکلتے ہیں اور یہ نوجوان جو آتے ہیں ان کے لیے اس کا نام ہی اپنے ٹھیلے پہ رکھ دو، اسٹوڈنٹ بریانی۔ اس شخص نے اسٹوڈنٹ بریانی ٹھیلے سے شروع کری اور پھر وہ اپنی محنت اور لگن میں لگا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ٹیک آف کی کنڈیشن میں لے آیا اور بریانی نے اس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرما دی۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ٹھیلا کباب والے کا ہے، محنت اور کوشش کرتے کرتے آدمی نکل کے آ گیا۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹ بریانی کا نام آپ کے سامنے لیا، اس نے ترقی کر لی۔ بات یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، اخلاص کے ساتھ میں بے ایمانی نہ کرے، اس میں ملاوٹ نہ کرے۔ یہ باہر کے ملکوں میں جو ترقی کی ہوائیں دیکھ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ اچھے اصول جو پیغمبروں نے دیے، ایمانداری کے، اخلاص کے، جھوٹ نہ بولنے کے، ان تمام اصولوں کو بروکار لاتے ہوئے ایک سسٹم بنا لیا تجارت کا اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن بعض ترقی پسند ملک ایسے ہیں جہاں پر بے ایمانی یا جلدی سے مالدار بننے کا حوث نے ان کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے، تو پیچھے رہ گئے۔ ہیں اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ جب تک آپ اخلاص کے ساتھ میں کسی کام میں نہیں لگیں گے، یکجہتی کے ساتھ میں آپ کام نہیں کریں گے، تو آپ کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بات وہ یہ کر رہا تھا میں کہ آپ کو کہیں سایہ نظر آتی ہے، کہیں دھوپ نظر آتی ہے، کہیں حالات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں اچھے نظر آتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں سب سے بڑی بات پازیٹیو تھنکنگ، مسلسل کام، ایمانداری، یہ چیزیں کام آتی ہیں، اور حوصلہ۔ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے۔ حوصلہ، لگاتار کوششیں، ایمانداری، یہ سب چیزیں لے کر کے آپ کو منزل کی طرف لے آئیں گی اور آپ ٹیک آف کی کنڈیشن میں آ جائیں گے۔ آج کا سبق ہے کہ آپ ٹیک آف کرنے کی کوشش میں لگ جائیں آج سے۔